الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ حکم الحاکمین رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لاتا الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہوئی. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم قربانی کیسے کریں، میں قربانی کیسے کروں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. قربانی یہ قرب سے مشتق ہے. اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ بالخصوص جانوروں کی شکل میں کوئی جانور جس کا قرآن و سنت میں ذکر آتا ہے کہ اس حوالے سے قربانی کرنی ہے، قربانی کے جانور، ان کو قربانی کے دنوں میں ذبح کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یہ قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی کا حکم کیا ہے؟ پہلا سوال ہے، قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربانی فرض نہیں ہے۔ جو صاحب حیثیت آدمی ہے، صاحب استطاعت آدمی ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، تاکید والی سنت ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جس بندے کے پاس گنجائش ہے، استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سخت الفاظ اور وعید سے معلوم ہوتا ہے صاحب حیثیت آدمی کے اوپر قربانی کرنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام بھی بغیر کسی مجبوری کے قربانی کو چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اس کو صحیح بخاری کی حدیث میں سنت المسلمین بھی کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کس کو کرنی چاہیے؟ جو حج پہ گیا ہوا ہے اس کو کرنی چاہیے، یا جو حج پہ نہیں گیا، اپنے علاقے میں ہے، اپنے گھر میں ہے، مقیم ہے، اس کو کرنی چاہیے؟ جو حج پر گیا ہوا ہے اس کو مناسک حج ادا کرنے کے لیے قربانی وہاں کرنی پڑے گی۔ جو حج پہ نہیں گیا ہوا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ موجود ہے، وہ اپنے علاقے میں قربانی کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے، اس حوالے سے اسلام میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ مختلف قسم کی شرائط لگاتے ہیں کہ اس قسم کے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس قسم کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 قسم کی جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، ایسا کانا جس کا کانا پن واضح ہو، جس کی آنکھوں میں مسئلہ ہو۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مزید 2 قسم کے جانور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان نستشرف العین والاذن، ہم قربانی کے جانور خریدنے کے لیے جاتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ قربانی کے جانور کی آنکھوں کو اور کانوں کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، جھانک جھانک کر دیکھنا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے بِأَعْزَبِ الْأُذُنِ وَالْقَرَنِ، کٹے ہوئے سینگ اور کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو سینگ کٹا ہو یا کان کٹا جانور ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے قربانی کے جانور کے کانوں کے متعلق تو خصوصی طور پہ فرمایا اللہ نزہیہ بمقابلۃ ولا مدابرۃ ولا شرقاء ولا خرقاء، کہ کان آگے سے کٹا ہوا ہو، پیچھے سے کٹا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو، اس میں سوراخ ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر سینگ تھوڑا سا اوپر سے جیسے گھس جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا اس کا چھلکا اتر جاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ کان میں واضح طور پہ سوراخ نہیں ہے، کان کٹا ہوا نہیں ہے، ہلکی پھلکی اگر اس کو رگڑ لگ گئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ
بھئی قربانی کا وہ جانور جس کو خصی کہتے ہیں، کیا خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اس میں قرآن و سنت میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں قسم کے جانور، خصی بھی اور غیر خصی بھی، دونوں طرح کے جانوروں کی قربانی کرنے کا ثبوت موجود ہے، اور یہ احادیث ابو داؤد اور ترمذی کے اندر موجود ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مینڈھے ذبح کیے، اور اس کے بعد الفاظ ہیں املحین موجعین، موٹے تازے تھے اور دونوں خصی تھے، لہذا قربانی کے جانور کا خصی ہونا یہ قربانی کے لیے کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے، اور اس کو قرآن و سنت میں عیب بھی نہیں کہا گیا۔ کسی دمبے کی چکی کا نہ ہونا یا چکی ہونے کے بعد کسی حادثے کی وجہ سے اس چکی کا گر جانا، ٹوٹ جانا، یہ بھی قربانی کے لیے ممانعت نہیں ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کا تھن خراب ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، ڈیمیج ہو گیا ہے، یا جو بھی اس میں مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس طرح کے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ کسی جانور کی دم کا نہ ہونا یا کٹا ہوا ہونا یہ بھی عیب نہیں ہے، اس طرح کے جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض فارموں پر مصنوعی طریقے سے وہ قربانی کے جانوروں کو جب وہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کسی مشین کے ذریعے یا کسی طریقے سے ان کے جو سینگ ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، کیوں وہ ٹوٹا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو ایک زیادہ مقدار تک، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اگر پیدائشی طور پر اس کے سینگ نہیں ہیں، یا جب وہ چھوٹا بچہ تھا کسی مصنوعی طریقے سے اس کے سینگ ختم کر دیے گئے، اس کو گونا بنا دیا گیا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور کھیرا ہو، کھیرا لگ سکتا ہے، صحیح اور محقق ترین بات یہ ہے کھیرے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں بنائی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے سال کا گائے کا کھیرا لگ سکتا ہے، اتنے سال کا بکرے کا کھیرا لگ سکتا ہے، اتنے سال کا دمبے کا کھیرا لگ سکتا ہے، اتنے سال کا اونٹ کا لگ سکتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں گھر کا پلا ہوا ہو، موٹا تازہ ہو، وزن اتنا ہو، عمر سال ہو، 10 مہینے ہو، 8 مہینے ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ساری کی ساری لوگوں کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی من گھڑت باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ فرمایا لا تذبحوا الا مسنتن، کہ جانور قربانی میں جو ذبح کرنا ہے اس کا دوندا ہونا ضروری ہے، جو جانور دوندا نہیں، لا تذبحوا، اس کو تم ذبح نہ کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح عام طور پر یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے پانی کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، ہاں اگر پانی نہیں ہے تو پھر رعایت ہے تیمم کرنے کی۔ اس کھیرے اور دوندے کے مسئلے میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی رعایت دی ہے، الا ان یعصر علیکم، اگر دشواری ہو، 2 صورتیں ہیں کہ آپ کو دوندا جانور ملتا ہی نہیں ہے، یا ریٹ اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا ہے آپ اس کو خرید نہیں سکتے، اس صورت رعایت دی گئی ہے فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّأْنِ، پھر بھی کھیرا اونٹ کی نسل میں سے نہیں لگے گا، گائے کی نسل میں سے نہیں لگے گا، بکری کی نسل میں سے نہیں لگے گا، پھر 1 سال یا 10 مہینے کا کھیرا صرف بھیڑ کی جنس میں سے لگ سکتا ہے، ادروائز نہیں لگ سکتا۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی آج الحمدللہ حالات ہیں بھی نہیں، لہذا صرف دوندے جانور کی ہی قربانی کرنی چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دوندا جانور کون ہوتا ہے؟ دوندا جانور وہ ہوتا ہے کہ جس کے دودھ والے 2 دانت گر چکے ہوں اور اس کی جگہ نئے 2 دانت آ رہے ہوں، اس کو دوندا کہتے ہیں۔ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ
کہ صرف دوندے کی ہونی چاہیے؟ اگر کوئی چوگا ہے، چھکا ہے جس کے 2 سے زیادہ دانت ٹوٹ چکے ہیں، اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ یہ کم از کم بتایا گیا ہے کہ دوندا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے 2 دانت ٹوٹ جائیں، اس کی جگہ 2 نئے دانت آ رہے ہوں، یہ کم از کم ایسا جانور ہونا چاہیے۔ اگر اس کے 2 دانت ٹوٹ چکے ہیں، نئے آ چکے ہیں، وہ قربانی کے لائق ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا زیادہ دانت بھی اس کے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ میں پھر اس کو دہرا لیتا ہوں، آپ ذہن نشین کر لیں۔ لنگڑے جانور کی قربانی جس کا لنگڑا پن واضح ہو، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو، بیمار جس کی بیماری واضح ہو، کمزور جو ہڈیوں کا جس میں گودا بھی نہ ہو، اور اسی طرح سینگ جس کا ٹوٹا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو، اسی طرح جس کا کان کٹا ہوا ہو، پھٹا ہوا ہو، سوراخ ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے اور بڑے احتیاط کا معاملہ کرنا چاہیے، جس طرح آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اچھے طریقے سے تانک جھانک کر توجہ سے لینا چاہیے۔ مارکیٹوں میں، منڈیوں میں فراڈ بھی ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک بکرے کو انہوں نے چھترا بنایا ہوا تھا، ایلفی کے ساتھ اس کے اوپر انہوں نے وہ دمبے کی جو کھال ہے اس کو جوڑا ہوا تھا۔ لینے کے بعد انہیں غور سے دیکھا، اتار رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے جو اس موقع پر بھی لوگوں کو لوٹنے سے باز نہیں آتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح بعض لوگوں نے ٹوٹے ہوئے جو سینگ ہوتے ہیں ان کو ایلفی کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے ہیں، مشاہدہ اور تجربہ بتاتا ہے۔ لہذا سینگوں کو، کانوں کو اور باقی جو عیب بتائے گئے ہیں اس حوالے سے قربانی کے جانور کو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا جانور خرید لینے کے بعد اگر وہ گر گیا ہے، عیب والا ہو گیا ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کو چاہیے اس کی جگہ اور جانور ذبح کریں۔ اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، عید کے دنوں میں انتظار کرے، عید کے دنوں میں اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کل پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اور ایک بندے کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ ہر سال بڑے قیمتی جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ بڑے لوگ بکرے کرتے ہیں، چھترے کرتے ہیں، دمبے کرتے ہیں، لیکن یہ صاحب ہرن اور مار خور کی قربانی کرتے ہیں۔ ہرن اور مار خور جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے شامل کرنا، بڑا جانور لے لیا جاتا ہے اور اس میں بچوں کے کچھ عقیقے جو رہ چکے ہوتے ہیں، کیے نہیں ہوتے، یا پھر اپنا، بیوی کا، شوہر کا، والدین کا عقیقے کے وہ بڑے جانور میں عقیقے کے حصے شامل کر لیے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اہل بیت اعظام سے ثابت نہیں ہے، اور خیر القرون بہترین دور جو رسول اللہ کا، صحابہ کا اور اس کے بعد تابعین کا دور ہے، اس میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کچھ سے قربانی کے، کچھ عقیقے کے، یہ ثابت اور جائز نہیں ہے۔ عقیقے میں صرف آپ ادا کر سکتے ہیں، بڑے جانور گائے یا اون کے ساتھ عقیقہ کرنا جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے اگر وہ صاحب سریقہ ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی وہ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرنا، قربانی میں
فوت شدگان کے حصے رکھنا، والد صاحب کی طرف سے، والدہ کی طرف سے یا اور کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے حصے رکھنا، یعنی میت کی طرف سے قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ جو بھی دلائل دیے جاتے ہیں وہ یا تو عام ہیں یا ان کا معنی صحیح بیان نہیں کیا جاتا۔ تو جب ثابت یہ ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے نہ صحابہ کرام نے کی ہے، لہذا قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں میت سے صدقہ کرنا جائز ہے، ثابت ہے، اور عید والے دن بھی آپ ان کی طرف سے صدقے کے طور پر جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نام پر مال دینا ہے تو صحیح طریقے سے دینا چاہیے۔ جو قربانی کرے گا تو اس کا کیا مقصد ہوگا؟ دوسروں تک گوشت پہنچانا۔ جو صدقہ کرے گا اس کا مقصد کیا ہوگا؟ دوسروں کو کھلانا پلانا، گوشت پہنچانا۔ جب مقصد حل ہو جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو پھر قربانی کرنے میں ضد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا گوشت سٹور کر سکتے ہیں یا رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں دو باتیں ذہن نشین کر لیں۔ قربانی کا مقصد یہ نہیں ہوتا قربانی کا جانور ذبح کر کے آپ سارے کا سارا گوشت فریزر میں رکھ دیں، فریج بھر دیں۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا منہا واطعموا، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، وتصدقوا، صدقہ کرو غریبوں کو دو، وادخروا، بچ جائے تو تم ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اس لیے قربانی کے بارے میں عام طور پہ سوال پوچھا جاتا ہے اس کے کتنے حصے کرنے چاہیے؟ پھر 3 حصے ہونے چاہیے۔ قرآن کریم نے یہی بتایا ہے کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، کلوا منہا واطعموا، کلوا وادخروا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسکینوں کو بھی کھلانا ہے، جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو بھی دینا ہے، رشتہ داروں کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں، خود بھی کھائیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی سہولت کے لیے 3 حصے کر لیتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک مستحقین غریبوں کے لیے، تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ قربانی کا پورا حصہ بندہ اللہ کے نام پہ دے سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے اور 67 یا 63 اونٹ آپ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ ذبح کیے۔ باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے اور فرمایا کہ ان تمام اونٹوں کی اوجڑیاں، ان کی کھالیں، ان کا گوشت، تمام چیزیں یہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دینی ہے، اللہ کی رضا کے لیے بانٹ دینی ہے۔ اگر کوئی قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا گوشت نہیں بھی کھاتا، ساری کے ساری تقسیم کر دیتا ہے تو اس طرح بھی جائز ہے۔ اگر اس کے 3 حصے کر لیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اگر 2 حصے کر لیتا ہے، کچھ رشتہ داروں کو دے دیتا ہے، کچھ غریبوں کو دے دیتا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ کھانا، کھلانا، تقسیم کرنا، صدقہ کرنا، بچ جائے تو ذخیرہ کرنا، ساری چیزیں ثابت ہیں، لیکن یہ چیز نامناسب اور ناجائز ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے بعد کسی کو دیکھنے بھی نہ دینا اور اس کو فریزر میں بند کر دینا انتہائی نامناسب بات ہے۔ فریجوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں ہر گھر میں، فریزر جناب چمکائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ وہ صاحب حیثیت لوگ جو سارا سال بکرا ہی کھاتے رہتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بھی بکرے کو اس طرح سٹور کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پہلی بار دیکھا ہو۔ تو میری ان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کو اللہ نے توفیق دی ہے، سارا سال وہ آسانی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ ان کو چاہیے ایسے لوگوں کو ترجیح دیں جو پورا سال گوشت کھانے کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر ہم گوشت کھائیں گے۔ مجھے ایک بھائی نے بتایا، نمازی ساتھی نے بتایا، اپنے جماعتی ساتھی نے بتایا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ عید والے دن قربانی والے دن پہلا دن ہے، کہتے ہیں کہ میرے بچے بھی منتظر رہے اور میں بھی انتظار کرتا رہا کسی نمازی بھائی کی طرف سے کوئی گوشت آ جائے گا، کسی محلے دار کی طرف سے گوشت آ جائے گا۔ کہتے ہیں عصر تک میں نے انتظار کیا، بچوں نے پریشان کیا کہ بابا
اب لگتا ہے کوئی گوشت نہیں بھیجے گا، لہذا کوئی کھانے شانے کا بندوبست کر لو۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، میں بہر گیا کہ کہیں سے کوئی مرغی مل جائے، دکانیں بند تھیں۔ پھر میں نے سبزی والی دکان ڈھونڈی، کہتے سبزی والی دکانیں بھی بند تھیں۔ کہنے لگے بالآخر ایک کریانے کی دکان پہ گیا اور میں نے دال خریدی، اور عید والے دن میں نے دال پکا کے گھر میں اپنے بچوں کو کھلائی۔ اب اس طرح کی قربانیاں کہ ایک صاحب حیثیت آدمی قربانی کے بکرے یا گوشت اپنی فریجیں فل کر کے بیٹھا ہو، اور اس کا ہمسایہ، اس کا پڑوسی، اس کا نمازی بھائی، جماعتی بھائی وہ عید کے دن دال خرید کے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہو، ایسے آدمی کی قربانی اللہ کو پسند ہوگی؟ لہذا خصوصی طور پر، اور ان حالات میں یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اور لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، اس میں تو کوشش کرنی چاہیے بہت کم ہی گوشت اپنے پاس رکھیں، باقی صدقہ کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں بھی حالات بدلتے رہتے تھے۔ ایک سال بہت زیادہ فاقہ تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا صرف 3 دن قربانی کا گوشت کھا سکتے ہو، اور قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھا سکتے ہو نہ رکھ سکتے ہو۔ صحابہ کرام نے سارا گوشت تقسیم کر دیا، جتنا 3 دن میں کھا سکتے تھے اتنا رکھ لیا، باقی صدقہ کر دیا۔ اگلے سال صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس بار کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اب وہ حالات نہیں رہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، کھاؤ کھلاؤ صدقہ کرو ذخیرہ کرو۔ اب جو موجودہ حالات لگ رہے ہیں اتنی فراوانی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ تنگی بھی نہیں ہے، ایک درمیانہ معاملہ کرنا ہے، خود بھی کھائیں رشتہ داروں کو بھی کھلائیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی، جو غریب ہیں، جن کو اکثر کھانے میں گوشت نہیں ملتا، ایسے لوگوں تک آپ قربانی کا گوشت پہنچائیں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے، ان کی دعائیں لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک قربانی کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہے؟ ایک قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، یعنی گھر کا جو سربراہ ہے وہ ایک بکری ذبح کر لے یا بڑا جانور کر لے۔ ایک آدمی بکری بھی اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے کر سکتا ہے، گائے بھی کر سکتے ہیں، اونٹ بھی کر سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 قربانیاں کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، اپنی تمام ازواج بیویوں کی طرف سے ایک گائے کو ذبح کیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں گھر کا سربراہ صرف ایک بکری کیا کرتا تھا اپنے تمام گھر والوں کی وجہ سے، گھر والوں کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، لوگ ایک دوسرے پر ریس کرنے لگ گئے، تو اب پھر زیادہ قربانی ہوتی ہیں، لہذا ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے۔ زیادہ کرنا چاہے تو جائز ہے، کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بعض لوگ بڑے قیمتی جانور قربانی کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ جی آپ نے کتنے کا لیا ہے؟ میں نے 3 لاکھ کا لیے۔ آپ نے کہ میں نے 10 لاکھ کا لیے، اس نے 25 لاکھ کا لیے۔ پچھلے دنوں ایک بندے کا انٹرویو، اس نے کہا جی میں 2 کروڑ روپے کی قربانی کرتا ہوں۔ 50 لاکھ کا جو بیل یا جو بھی بڑا جانور خریدے گا، آپ کو ایک بات میں بتا دوں، جتنا وزن بڑھتا جائے گا اتنا گوشت میں چربی بڑھتی جائے گی، اور یہ جو بہت زیادہ مہنگے جانور ہیں ان میں چربی زیادہ ہوتی ہے۔ عوام کو فائدہ نہیں ہوتا، فوٹو سیشن بھی ہو جاتا ہے، بلے بلے بھی ہو جاتی ہے، لیکن عوام کو فائدہ ہوتا ہے تو درمیانی قربانی سے۔ لاکھ روپے کا بکرا لینے کی بجائے 20-20 ہزار کے 5 لے لیں، غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے 2 لاکھ کا بیل لینا ہے، اس کی جگہ آپ 70-70 ہزار کے 3 لے لیں، غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ کھال کو کوئی نہیں دیکھتا، اگر آپ کے بکرے کی جانور کی کھال بہترین ہے، خوبصورت ہے، غریبوں کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ صرف یہ ہے کہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ ہاں، قربانی کے جانور کو خوبصورت پسند کرنا اور ان کو پالنا، موٹا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ بھی ہے۔ قربانی کا جانور مناسب ہونا چاہیے، مقصد لوگوں کو گوشت پہنچانا زیادہ، تاکہ غریب لوگ اس خوشی کے موقع پر جی بھر کے سیر ہو کر گوشت کھا سکیں۔ گوشت دیتے ہوئے ہمارے ہاں ایک عجیب روش اور رواج چل پڑا ہے کہ غریب لوگوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، وہ سفید پوش جو قربانی نہیں کر سکے ان کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ یہ گوشت بانٹا نہیں جاتا، بلکہ گوشت کا لین دین ہوتا ہے، تبادلہ ہوتا ہے۔
ایسے ہے نہیں ہے؟ حاجی میں نے بھیج دیا حاجی صاحب کے گھر، یہ پلیٹ میں گوشت آ گیا، پلیٹ خالی نہیں جانی چاہیے، آپ قاری صاحب گھر بھیج دو۔ اس طرح بانٹا جاتا ہے کہ مال پورا ہی رہتا ہے، پلیٹ کے بدلے پلیٹ مل جاتی ہے، خوش ہوتے ہیں ہم نے سارا بانٹ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تبادلے سے اجتناب کرنا ہے، تبادلے سے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ تبادلہ کر لیتے ہیں لیکن وہ بھی آپ کہتے ہیں حاجی صاحب نے بھیجا ہے، قاری صاحب نے بھیجا ہے، خان صاحب نے بھیجا ہے، یہ بھی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال تبادلے کی بجائے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ ایک بات مشہور ہے کہ عید والے دن کلیجی کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ کوئی حدیث پاک نہیں ہے، کوئی اس طرح کی مصدقہ پکی بات نہیں ہے کہ عید والے دن کلیجی کھانا نبی علیہ السلام کی سنت۔ صرف مسئلہ اتنا ہے قربانی کے گوشت ہی کھایا کرتے تھے۔ اب یہ حکم نہیں ہے کہ اس سے پہلے تم کھا نہیں سکتے۔ کوئی بندہ عید الاضحیٰ کے موقع پر خالی پیٹ جاتا ہے کچھ کھائے پیے بغیر اور پھر قربانی کا گوشت کھاتا ہے تو یہ سنت کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی کھا بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ سب سے پہلے کلیجی کھانی چاہیے، کلیجی پکانی چاہیے، سنت ہے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ لوگوں نے اپنی سہولت بنائی ہوئی ہے کیونکہ کلیجی گل جلدی جاتی ہے، پک جلدی جاتی ہے، یہ سہولت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ عید والے دن روزہ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا روزہ ہے۔ تو روزہ کیا ہے؟ کہ قربانی کے گوشت کے ساتھ روزہ۔ عید والے دن مسلمان کا روزہ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، نہ بڑا روزہ نہ چھوٹا روزہ۔ پھر عجیب طریقہ کار اور صورتحال بن جاتی ہے۔ کسی کا روزہ کسائی جلدی آ گیا تو 8 بجے افطار ہو جاتا ہے، کسائی لیٹ ہو گیا کوئی 10 بجے کوئی 12 بجے، اور کسی کے کسائی کو زیادہ مصروفیت ہو گئی تو وہ پھر بیٹھا ہوتا ہے، اب 6 بجے ہیں، 7 بجنے والے ہیں، سورج غروب ہونے والا ہے، اور کسائی کہتے ہیں آج میں آ نہیں سکتا، اب وہ پریشان ہوتا ہے کہ روزہ افطار کروں یا نہ کروں۔ تو لہٰذا جب بندہ اپنی طرف سے کوئی چیز بنائے گا تو پھر پریشانیاں تو ہوں گی نا۔ ان الدین یسر، اللہ کا دین آسان ہے، لہذا آسانیوں کو اپنائیے۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنائیے، متنفر نہ کیجیے۔ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، ان کے لیے مشکلات کھڑی نہ کیجیے۔ قربانی کون کرے گا؟ اس کے لیے نصاب کیا ہے؟ ان دنوں میں بڑا یہ معاملہ چلتا ہے، بڑا سوال اٹھتا ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں جی 52.5 تولے چاندی ہونی چاہیے، 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے، اتنی جائیداد ہونی چاہیے، اتنے سکے ہونے چاہیے، پیسے ہونے چاہیے۔ یہ بھی من گھڑت اور مصنوعی بات لوگوں نے بنائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور اللہ کی شریعت سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ زکوٰۃ کے لیے تو نصاب ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، قربانی کے لیے نصاب نہیں ہے بلکہ استطاعت ہے۔ من کان لہ ساعۃ، جس کے پاس استطاعت ہے، یعنی قربانی کرنے کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ قربانی کرنے والا اگر مقروض ہے تو قربانی ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے۔ اگر بیٹی کی شادی کرنی ہو، بیٹے کی شادی کرنی ہو، ولیمے پہ لاکھوں لگانے ہوں، 5-7 قسم کے کھانے پکانے ہوں، پھر مسئلہ نہیں پوچھتے کہ اگر مقروض ہوں تو پھر اتنی فضول خرچی کر سکتے ہیں؟ جب قربانی کی باری آتی ہے مقروض ہیں، کچھ پیسے دینے ہیں، قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک اور بات مشہور کی ہوئی ہے، اور بھئی آپ بیت اللہ کے چکر لگانے سے پہلے کسی غریب کے گھر کا چکر لگائیں، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اتنے بڑے جانور سے قربانی کرنے سے پہلے آپ اس گھر میں جا کر دیکھیں کہ جن کی بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، مسجد میں سیمنٹ کی بات جو عام طور پہ وہ بندہ کہ جس کا عقیدہ راسخ نہیں ہے، جو اسلام کی روح کو زیادہ نہیں سمجھتا، وہ سن کر متاثر ہوتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، بات تو بڑی ٹھیک ہے۔ میرے بھائی یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جائے،
قربانی چھوٹ جائے اور صاحب استطاعت پر یہ ضروری عمل چھوٹ جائے وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں آپ قربانی کا بکرا 1,00,000 روپے کا نہ لیں، 30 کا لے لیں اور 70,000 صدقہ کر دیں، یہ بات مناسب ہے۔ آپ ہر سال حج کرتے ہیں، فرض ادا کر لیا ہے، ہر سال میں ناغہ کر لیں، حج بھی کریں اور صدقہ بھی کریں، قربانی بھی کریں، صدقہ بھی کریں، مسجد بھی بنائیں، غریب کا خیال بھی رکھیں، آپ اللہ کے نام پہ قربانیاں بھی کریں، مسکینوں کو بیواؤں کو نہ بلائیں، یہ چیز مناسب ہے۔ لیکن یہ وہ لبرل طبقہ جو دین کا دشمن ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتا رہتا ہے۔ تو میرا ان سے سوال ہے، آپ کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ 60,000 روپے کا موبائل لینے سے پہلے کسی غریب کے گھر کا چکر لگا کے ہو، شادیوں پر 2 کروڑ لگانے سے پہلے دیکھو کہ محلے کے اندر کوئی اور غریب تو نہیں ہے، اپنی فضول خرچیاں لاکھوں میں کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ اپنے علاقے میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں۔ اپنی فضول خرچیاں شیطانی کاموں پر جب لگاتے ہیں، پھر غریب یاد نہیں آتا، پھر مسکین یاد نہیں آتا، پھر بیمار یاد نہیں آتا، لیکن ان کو پیر اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب قربانی کا موقع آتا ہے، صدقۃ الفطر کا موقع آتا ہے، اور اسی طرح دیگر مساجد آباد کرنے کا مسئلہ آتا ہے اور مدارس کی باری آتی ہے، پھر یہ بڑی بڑی وہ توجیحات بیان کرتے ہیں اور لاجک بیان کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بہت زیادہ قحط سالی ہوتی تھی، فقیری ہوتی تھی، مسکینی ہوتی تھی، ایک سوٹ سے بڑھ کر اکثر لوگوں کے پاس تو کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ ابھی آپ نے سنا حجۃ الوداع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ ہر سال میرے پیغمبر نے مدینہ میں غربت کو دیکھنے کے باوجود، مسکینی کو دیکھنے کے باوجود، کھانے پینے لباس ادویات کی قلت کے باوجود قربانی کو نہیں چھوڑا۔ لہذا قربانی کے پیسے صدقہ کرنے کی بجائے قربانی کرنا ہی رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں قربانی زیادہ مہنگی نہ کی جائے، درمیانی کر لی جائے، پیسے بچ جائیں تو وہ غریبوں پر خرچ کر لیے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ بعض اوقات بندے کے پاس وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کو پتہ ہے اگلے مہینے یا 2-4 مہینے کے بعد پیسے مل جائیں گے، تو اس صورت میں قرض اٹھا کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، جبکہ قرض اٹھا کر قربانی کرنے والے کو بعد میں تنگ ہونے کا اندیشہ نہ ہو، کی جا سکتی ہے۔ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے ذوالحج کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے حجامت چھوڑ دے، بالوں کو ناخنوں کو چھوڑ دے، نہ کاٹے، قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد وہ حجامت کر لے۔ اگر کوئی بندہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو ایک مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے، وہ بھی ان 10 دنوں میں حجامت نہ کرے تو اس کو بھی قربانی کا ثواب ہوگا۔ یہ بات بھی من گھڑت ہے۔ بات صرف اتنی ہے، عید کا دن تھا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہے، یا رسول اللہ غریب ہوں، میرے پاس اور تو کوئی قربانی کے لیے جانور نہیں ہے، ایک دودھ والی بکری ہے، وہ کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہ، وہ نہ کرو، کیونکہ اس میں بچوں کو فائدہ تھا، گھر کو فائدہ تھا، غریب کے لیے تو وہ سونا ہوتی ہے۔ فرمایا وہ نہ کرو، بس ایسے کرو، ناخن کاٹ لو، بال مونڈ لو، حجامت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو تمہاری قربان بنا دے۔ آپ دیکھیں کتنا فرق ہے، بات کیا تھی اور مسئلہ کیا نکالا گیا۔ اس سے علماء کرام 2 باتیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ اس آدمی کی دل جوئی کے لیے، اس کے خلوص کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر اس کے لیے کہا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ غریب ہے جس کے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر وہ اسی صحابی کی طرح صرف عید والے دن، پہلے 10 دنوں کی پابندی نہیں ہے، حجامت کر لیتا ہے، اس کی غربت اور افلاس کو دیکھ کر، اس کے اخلاص کو دیکھ کر اللہ رب العالمین اس کو قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ بعض لوگ قربانی کے جانور میں کئی حصے رکھتے ہیں، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک حصہ رسول اللہ کا ہے، باقی 5 حصے پنجتن پاک کے ہیں، 4 حضرت علی کا حصہ، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، یہ 6 ہو گئے، ایک اپنے 7 حصے اس طرح بنا لیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس میں ایک رسول اللہ کا حصہ ہے، ایک شہداء کربلا کا حصہ ہے، ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں من گھڑت ہیں، محبت کے یہ پیمانے جعلی ہیں، محبت کے یہ طریقے مصنوعی آرٹیفیشل ہیں۔ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی تائید نہیں کرتا۔ صحابہ کرام بھی تو محبت کرتے تھے،
اہل رسول بھی تو اللہ کے نبی سے، اولیاء اللہ سے، اللہ والوں سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے تو اس طرح کے کام نہیں کیے. یہ عجیب و غریب شکلیں بنائی جا رہی ہیں. عبادت قربانی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. بعض لوگ 10 ذوالحج کی بجائے دوسرے دن قربانی کرتے ہیں. جی دوسرے دن کیوں کرتے ہیں؟ آج 11 ہے، 11 تاریخ ہے، لہذا قربانی بھی ہو جائے گی، ساتھ 11ویں بھی ہو جائے گی. قربانی کرنی ہے، قربانی عبادت ہے. 11ویں یہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے. غیر اللہ کی عبادت حرام ہے اور شرک ہے. نظر و نیاز یا کسی قسم کی منت منوتی یا قربانی غیر اللہ کے نام کے اوپر جائز نہیں ہے. صرف قربانی کرنی ہے، اس میں کسی کے نام کی 11ویں 12ویں 13ویں نہیں دینی. قربانی کتنے دن کی جا سکتی ہے؟ اس میں کچھ اختلاف ہے علماء کرام کے درمیان. کچھ کہتے ہیں 4 دن ہے، کچھ کہتے ہیں 3 دن ہے. میری تحقیق کے مطابق جو راجح بات ہے، جس میں احتیاط ہے، قربانی 3 دن کرنی چاہیے، 10، 11 اور 12 کو. اس میں بھی پہلا دن جو ہے قربانی کا وہ افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 10 ذوالحج کو قربانی کی، کبھی آپ نے لیٹ نہیں کیا. بعد میں ایک رعایت ہے، گنجائش ہے، پہلے دن نہیں کر سکا کیونکہ اللہ کا دین آسان ہے. سب لوگ ایک دن فری بھی نہیں ہوتے، سب لوگ ایک دن مصروف بھی نہیں ہوتے، اس لیے اس میں گنجائش رکھی ہے. کسی مجبوری کی وجہ سے پہلے دن نہیں کر سکا، دوسرے دن کر لے، تیسرے دن. لیکن بغیر کسی مجبوری کے پہلے دن چھوڑنا یہ خلاف سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی کل کر لیں گے، آج ایک بھائی نے کر لی ہے، یہ گوشت باسی ہو جائے گا، پروتھا ہو جائے گا، کل تازہ گوشت کھا لیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو پھر 3-4 مہینے کے لیے فریزر کو بھر کے رکھ دیتے ہیں. وہ 3-4 مہینے کے لیے باسی نہیں ہوتا، ایک دن کے لیے بہت باسی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، لذت کو دیکھنے کی بجائے، تازگی کو دیکھنے کی بجائے رسول اللہ کے طریقے اور سنت کو دیکھنا چاہیے. پہلے دن قربانی کرنی چاہیے، بغیر مجبوری کے پہلے دن سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہے اس کے 7 اعضاء حرام ہیں. اس میں کلیجی ہے، اس میں اجری ہے، اس میں پتا ہے، اور 7 اعضاء گنواتے ہیں. یہ جو اعضاء ہیں یہ حرام ہیں، ان کو نہیں کھانا چاہیے. اور بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بعض مولویوں کو بھی میں نے دیکھا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں کھانے چاہیے، اور عید والے دن خود ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ مجھے دے دینا. یہ مجھے بہت چیزیں پسند ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. تو یاد رکھیں، ایک اصولی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ہر جانور پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہر حلال جانور سر سے لے کر پاؤں تک اس کے جسم کے تمام اعضاء حلال ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کو کلیجی پسند نہ ہو، آپ کو اس کے جسم کا کوئی حصہ کھانے میں پسند نہ ہو، یہ الگ بات. حرام جانور سر سے لے کر پاؤں تک سارے کا سارا حرام، اس میں سے کوئی چیز حلال میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے. جو بندہ کہتا ہے 7 اعضاء حرام ہیں، اس سے دلیل مانگیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، صحابہ کرام نے فرمایا ہے. وہ کہ نہیں، پھر آپ اس سے پوچھو کہ آپ کون ہیں؟ آپ خدا ہیں؟ یہ تو اللہ کا کام ہے شریعت بنانا. پیغمبر بھی شریعت نہیں بنا سکتا. پیغمبر تو اللہ کی شریعت کو فالو کرتا ہے، آگے پیغام پہنچاتا ہے. تم کون ہو؟ اپنی طرف سے دین بنا رہے ہو. اتنی بڑی ذمہ داری تم نے اپنے سر پہ لی ہوئی ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. میں نے کوشش کی ہے اس مختصر وقت میں بڑے بڑے اہم مسائل بیان کرنے کی. جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت اسلامیہ میں جو گھر ہے، جس کو گھر کا سربراہ کہتے ہیں، اس میں بیوی اور بچے آتے ہیں. بچے بھی وہ جو زیر کفالت ہیں، نابالغ بچے. ایک بندہ اپنی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے، اور اپنے وہ زیر پرورش، زیر کفالت بچوں کی طرف سے ایک قربانی کر لے تو کافی ہو جائے گی. ایک بندہ کر لے کہ فلاں 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 بھی اس میں شامل ہو گیا، ایسا نہیں. والد اپنی اولاد کو جو زیر کفالت اس میں شامل کر سکتا ہے، باقی سب کو علیحدہ کرنی پڑے گی. بڑے جانور میں 7 حصے بنا لینے چاہیے. بات ایسے ہی ہم سب کی طرف سے ہو گیا، نہیں، 7 حصے ہونے چاہیے. یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. بندہ کسی دوسرے کو قربانی کا حصہ گفٹ بھی کر سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وحده لا شريك له وأشهد
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کا محلے دار کوئی واقف کار غیر مسلم ہے، قربانی کا